بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اسکول سے گھر پہنچی تو محلے کی عورتوں کا رش ہمارے گھر میں تھا۔ ہر کوئی دادی کے پاس بیٹھی تھو تھو کر رہی تھی، اور دادی تھی کہ منہ بھر بھر کے بد دعائیں دیے جا رہی تھیں، لیکن کس کو؟ یہ بات ہی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، اور نہ ہی میرے علم میں تھی، کیونکہ صبح جب میں اسکول گئی تھی تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ دادی کے دل میں اگر کسی کے خلاف اتنا زہر تھا تو وہ صرف اور صرف میری ماں تھی۔ پھر دادی آج کس کے خلاف اتنا زہر اگل رہی تھی؟ میں نے پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں نظر دوڑائی تو مجھے دور کھڑی چچی نظر آئیں، جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وہ بڑے مزے سے اس سارے واقعے کا لطف اٹھا رہی تھیں۔ چچی کی اس مسکراہٹ سے مجھے خوف آتا تھا، کیونکہ ان کے اندر کا شاطر پن اس مسکراہٹ سے عیاں ہوتا تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے خوف سا آیا تھا کہ کہیں پھر انہوں نے کچھ ایسا ویسا تو نہیں کر دیا جس کی وجہ سے اماں مشکل میں آ گئی ہے، کیونکہ ان کا تو کام ہی یہی تھا، اماں کو کسی نہ کسی پریشانی میں ڈالنا اور دادی کی نظروں میں برا ثابت کر دینا۔ جیسے ہی ساری عورتوں کی نظر مجھ پر پڑی تو سب نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھو تو جوان ہوتی بچی کی فکر بھی نہ کی، کیسی ماں تھی، اس کا مستقبل بھی داغدار کر کے چلی گئی۔ یہ سننا تھا کہ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا دادی کیا ہوا ہے؟ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ اماں کہاں گئی ہیں؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ سارا میلہ تماشا میری ماں کے لیے ہی لگایا گیا تھا۔ دادی نے نفرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگی کہ کیا کہیں گی؟ وہی کہہ رہی ہیں جو تیری ماں کر کے گئی ہے۔ سارے زمانے کے آگے تیری ماں نے ہمیں رسوا کر کے رکھ دیا ہے، بدنام کر کے چلی گئی ہے اپنے عاشق کے ساتھ۔ ابھی میں کہوں یہ دن رات دروازے پر کیوں لٹکتی تھی؟ تیرے بہانے آنکھ مٹیاں کر رہی تھی۔ میری ریشم اسکول سے آنے والی ہے، میری ریشم ٹیوشن جا رہی ہے، میری ریشم ٹیوشن سے آنے والی ہے، یہ کہہ کر ہر وقت دروازے کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ اب سمجھ آئی کہ ریشم نہیں، اس کا تو عاشق دروازے کے آس پاس رہتا تھا۔ بس آج صبح تیرے جانے کے بعد وہ سب موقع دیکھ کر فرار ہو گئی، جاتے جاتے کاغذ پر لکھ کر گئی ہے کہ اب واپس نہیں آؤں گی۔ دادی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں ہرگز بھی ایسی نہیں تھی، نہ ہی ان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نہ چکر۔ وہ تو سچ مچ دن رات میری ہی فکر میں ہلکان رہتی تھی۔ مجھے یقین تھا یہ سب مل کر میری ماں پر بہتان لگا رہے ہیں۔ میں نے ایک نظر چاچی پر ڈالی، جو اپنی بڑی بڑی ہری آنکھوں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ ان کا کیا دھرا ہو۔ لیکن پھر میری دادی نے وہ کاغذ میرے حوالے کر دیا جس پر لکھا تھا کہ میں اس زندگی سے بیزار آ گئی ہوں، یہاں سے جا رہی ہوں، اب کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ میں نے کئی دفعہ اس کاغذ کو پڑھا، وہ لکھائی میری ماں کی ہی تھی، لیکن اس میں یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ وہ اپنے یار کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، جیسے کہ میری دادی نے کہا تھا۔ اور یہی بات میں نے ان سے پوچھی کہ دادی اس میں کہاں لکھا ہے کہ میری اماں کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں؟ یہ سننا تھا کہ دادی نے جوتی اتار کر مجھے ماری، کہنے لگی تو بھی اپنی ماں کی طرح بدذات اور بدزبان ہے۔ تیری ماں کا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ ایک لے دے کر تیرا ماموں ہے، جس نے پلٹ کر کبھی تم لوگوں کو نہیں پوچھا۔ اس کے گھر تو تیری ماں جانے سے رہی، یقیناً کوئی عاشق ہی ہوگا جس کے بھروسے گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ ہائے توبہ، پتہ نہیں کس منحوس گھڑی میں ہم تیری ماں کو یہاں لے آئے تھے۔ ہمارے منہ پر کالک پوت کے چلی گئی۔ یہ کہہ کر دادی نے خوب رونا ڈالنا شروع کر دیا، اور محلے والوں کی عورتوں کی ہمدردی دادی کے ساتھ تھی۔ میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب ہوا کیا ہے۔ مجھے تو ان عورتوں پر بھی بڑا غصہ آ رہا تھا۔ اماں کی تحریر میں صاف لکھا تھا کہ انہوں نے زندگی سے بیزارگی کا اظہار کیا تھا، اور یہ بیزارگی یقیناً دادی اور چچی کے رویے کی وجہ سے تھی۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کو میری دادی سے ہمدردی تھی، یا پھر شاید یہ ہمارے گھر میں بیٹھ کر مزے لے رہی تھیں، اور اس کے بعد یہاں سے نکل کر انہیں یہ خبر سارے محلے میں نشر کرنی تھی۔ میں غصے میں پاؤں پٹختی اپنے کمرے میں آ گئی، بستہ رکھا، یونیفارم تبدیل کیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ نہ کھانے کا ہوش رہا نہ پانی کا۔ اماں ہوتی تو فوراً ریشم کہتی دوڑی چلی آتی، لیکن اب اماں نہیں تھی، اور پتہ نہیں اماں کہاں تھیں، کس حال میں تھی۔ میرے پیچھے ایسا کیا ہوا تھا کہ اماں کو گھر چھوڑ کے جانا پڑ گیا تھا؟ یہی سوچ سوچ کر میرا سر پھٹنے لگا تھا۔ کافی دیر بعد ابا میرے پاس آئے، کہنے لگے ریشم اپنا سامان باندھو، میں تمہیں تمہارے ماموں کے گھر بھیج رہا ہوں۔ ابا کا چہرہ اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔
جیسے ان سے سب کچھ چھن گیا ہو۔ ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے گھر والوں سے اماں کی عزت نہیں کروا پائے، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ابا میرے حوالے سے ایسا فیصلہ کریں گے۔ ابا کی یہ بات سن کر تو میری بھی جان نکل گئی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے ماموں کے گھر کیوں بھیج رہے ہیں؟ میرا یہاں اسکول ہے، یہ میرا گھر ہے، میں ماموں کے گھر کیوں جاؤں گی؟ کیا اماں کے بعد آپ بھی مجھے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے ہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابھی تک میں اس بات کو قبول نہیں کر پائی تھی کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر اس طرح سے چلی گئی ہیں۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میں آخری دفعہ ماموں کے گھر کب گئی تھی، اور اماں کبھی مجھے ماموں کے گھر نہیں لے کر گئی تھی۔ شاید ہمارے آپسی تعلقات ٹھیک نہیں تھے، یا پھر جانے کیا بات تھی۔ ماموں دوسرے شہر میں رہتے تھے اور ہمیں ان کے گھر گئے ہوئے سالوں ہو چکے تھے۔ مجھے تو اپنی مامی کی شکل بھی ٹھیک طرح سے یاد نہیں تھی۔ آج جب ابا نے اس طرح مجھے اچانک ماموں کے گھر بھیجنے کی بات کی تو میری جان نکل گئی۔ ابھی تو میں اس سچائی کو ہی قبول نہیں کر پائی تھی کہ میری ماں واقعی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس پر مجھ پر یہ قیامت توڑی جا رہی تھی۔ ابا میرے سامنے بیٹھ گئے، مجھے کہنے لگے، ریشم، تیری ماں نے مجھے بڑا ذلیل کروایا ہے۔ محلے والے طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے کہ فضل حسین کی بیوی کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میرے کام پر جانے کے بعد یہاں کیا ہوا ہے۔ میرے پوچھنے پر بھی تیری دادی اور چچی نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اب لوگ تجھے بھی سکون سے جینے نہیں دیں گے۔ کچھ دن جا کر اپنے ماموں کے گھر رہا، میں ایک دفعہ تیری ماں کو تلاش کر لوں تو پھر میں تجھے خود لینے آ جاؤں گا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا تو ابا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے، میں تیرا مستقبل بچانا چاہتا ہوں، یہاں رہے گی تو ذہنی مریض بن جائے گی۔ اماں اٹھتے بیٹھتے تجھے یہ یاد دلائیں گی کہ تیری ماں نے کیا کیا ہے۔ سچ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن الزام بہت گھرونا لگایا گیا ہے۔ کیا تجھے تیری دادی کا پتہ نہیں ہے؟ اوپر سے تیری چچی، انہیں تو موقع مل جائے گا، وہ تجھے نوکرانی بنا دیں گے۔ بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلی جا۔ دیکھ ریشم، تو میری اکلوتی بیٹی ہے، میں تیرے ساتھ کچھ برا ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تیری ماں کی غلطی کا داغ تیرے دامن پر ہمیشہ کے لیے دھبا چھوڑ دے۔ ابا نے اپنی باتوں سے مجھے قائل کر کے ہی دم لیا تھا۔ ماموں دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ ابا نے میرا سامان بندھوایا اور خاموشی سے مجھے لے کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ ابا نے تو دادی اور چچی کو بھی خبر نہیں ہونے دی تھی اور مجھے ٹرین میں بٹھا دیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تیرے ماموں کو فون کر دیا ہے، وہ تجھے اسٹیشن سے لے لیں گے۔ جب تک میں خود تجھے لینے نہیں آؤں تو وہیں رہنا۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے رخصت لی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ماں میرے ساتھ ایسا کر جائے گی۔ ماں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیوں میرے بارے میں نہیں سوچا؟ اگر اماں کو جانا ہی تھا تو مجھے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئی؟ مجھے دادی کے آسرے پر کیوں چھوڑ گئی؟ جبکہ اماں کو معلوم تھا کہ دادی مجھ سے بھی اتنی ہی نفرت کرتی ہے جتنی اماں سے۔ آخر اماں کی زندگی میں کون آ گیا تھا اور کب؟ یہ وہ سوال تھے جو میری روح کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ پورے 5 گھنٹے کے سفر کے بعد میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے ریلوے اسٹیشن سے مجھے لیا اور سارا راستہ بس ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے۔ ان کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے وہ کچھ جانچنا چاہتے ہوں۔ 1-2 دفعہ اماں کے حوالے سے بھی سوال کیے اور جاننا چاہا کہ اماں کس کے ساتھ بھاگی ہے، لیکن اس سوال کا جواب تو خود میرے پاس بھی نہیں تھا۔ جلد ہی ماموں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا۔ ہم ماموں کے گھر پہنچے تو مامی نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ انہیں بھی میری اماں کے بھاگ جانے کی خبر تھی۔ بہت عرصے بعد میں مامی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا انداز بہت ہی محبت بھرا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی، ریشم، ہمارے گھر کو تم اپنا ہی گھر سمجھو اور جب تک چاہو یہاں خوشی سے رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے مامی سے اتنے اچھے رویے کی امید نہیں تھی۔ میں آج تک یہی سمجھتی آئی تھی کہ شاید میری مامی اچھی عورت نہیں ہے، اسی لیے تو میری اماں اپنے میکے بھی نہیں آتی تھی، مگر یہاں آ کر میرے خدشات غلط ثابت ہوئے تھے۔ مامی نے پہلے سے ہی میرے لیے کمرہ سیٹ کروا رکھا تھا۔ کہنے لگیں کہ آج سے یہ کمرہ تمہارا ہے، تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باورچی خانے میں چلی گئیں اور میں کمرے میں اپنا سامان رکھنے لگی۔ قدموں کی آہٹ پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو ماموں کمرے میں آئے تھے۔
وہ ایک دم میرے نزدیک آ گئے. کہنے لگے کہ کیا تمہیں واقعی نہیں معلوم تمہاری اماں کس کے ساتھ گئی ہے؟ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا. تو کہنے لگے کہ تم بھی اپنی اماں کے جیسی تو نہیں ہو. یہ سن کر خفت سے میرا چہرہ سرخ پڑ گیا. ماموں میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہوں گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جو کچھ میری ماں نے کیا ہے اس کے بعد ہر کوئی میرے بارے میں ایسی ہی سوچ رکھتا ہوگا. جبھی تو ابا نے مجھے یہاں بھیج دیا ہے. مجھے اپنی ماں سے نفرت کا احساس ہوا تھا. ان کی ایک غلطی مجھ پر کتنی بھاری پڑنے والی تھی، شاید انہیں اس بات کا احساس تک نہیں تھا. ماموں نے اچانک سے میرے بالوں کو ہاتھ لگایا. کہنے لگے تمہارے بال تو بہت ہی خوبصورت ہے. اگر تم چاہتی ہو کہ تم یہاں خوش رہو تو پھر تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی. ماموں کا لہجہ بہت ہی عجیب سا تھا. ان کے انداز میں جو اجنبیت مجھے محسوس ہوئی تھی میں خوفزدہ ہو گئی تھی. اس سے پہلے کہ ماموں کچھ اور کہتے مامی کمرے میں آ گئی اور ماموں کو میرے اتنے قریب دیکھ کر کہنے لگی کہ فراز آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باہر دروازے پر آپ کا کوئی دوست آیا ہے. مامی کے آتے ہی ماموں کمرے سے نکل گئے. مامی میرے پاس آئیں. کہنے لگی چلو ہم کھانا کھاتے ہیں. مامی کے آنے سے مجھے ڈھارس ملی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ ماموں کے ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں. پھر آنے والے دنوں میں میرے سارے خدشات بالکل درست ثابت ہو گئے تھے. مامی جب بھی یہاں وہاں ہوتی ماموں کسی نہ کسی بہانے سے میرے کمرے میں آ جاتے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے. ان کی موجودگی سے مجھے وحشت ہوتی. وہ میرے اتنے قریب چلے آتے کہ میرا سانس رکنے لگتا. وہ کیا چاہتے تھے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی. کوئی تو بات ایسی تھی جو ٹھیک نہیں تھی اور اس بات کی گواہی میرا دل چیخ چیخ کر دے رہا تھا. مجھے یہاں آئے ہفتہ ہونے والا تھا اور یہ ہفتہ میں نے بڑی مشکل سے گزارا تھا. ابا نے بمشکل 2 دفعہ فون کیا تھا اور میری خیر خیریت سے زیادہ بات نہیں کی تھی. شاید وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے، اسی لیے میں نے ان سے ماموں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. میری پڑھائی بیچ میں سے ادھوری رہ گئی تھی، لیکن میں اپنی کتابیں یہاں لائی تھی. ایک دن میں اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی اور پڑھائی پر دھیان لگا رہی تھی. مامی باورچی خانے میں کام کر رہی تھی. ماموں موقع دیکھ کر میرے کمرے میں چلے آئے. آتے ہی میرے پاس بیٹھ گئے، میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے تم پڑھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں خود پڑھاؤں گا. تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا. میں نے گھبرا کر پوچھا ماموں کیا کام؟ کہنے لگے اپنی مامی کو نہ بتانا. جو بات میرے اور تمہارے بیچ ہوگی وہ اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے. ماموں نے پیار سے میرے گال پر ہاتھ پھیرا. کہنے لگے تم تو میری پیاری بھانجی ہو، میرا تم پر حق ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری کوئی بھی بات اپنی مامی سے نہ کہو. یہ کوئی تیسری دفعہ تھا جب ماموں میرے ساتھ ایسے ہی حرکتیں کر رہے تھے اور مامی چلی گئیں. ماموں کی بات پھر ادھوری رہ گئی. مامی نے غصے سے ماموں کی طرف دیکھا. کہنے لگیں کہ آپ بچی کو پڑھنے کیوں نہیں دیتے؟ ریشم کے کمرے میں آپ کا کیا کام ہے؟ ماموں نے غصے سے مامی کی طرف دیکھا. کہنے لگے تم جا کر باورچی خانے کا کام کرو، میرے اور میری بھانجی کے معاملات میں نہ پڑا کرو. ماموں کا لہجہ انتہائی سرد تھا. مامی بیچاری مجبور ہو کر واپس چلی گئی اور میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی. ایسی کون سی بات تھی جو مامی کو نہیں بتانی تھی، اور کیوں ماموں مامی کے ساتھ اس طرح پیش آ رہے تھے؟ مامی کے جاتے ہی ماموں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور میرے ماتھے کو چوم لیا. کہنے لگے کل میں تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر چلوں گا، ہم وہیں پر سکون سے بات کریں گے، یہاں پر تو تمہاری مامی بات بھی نہیں کرنے دیتی. یہ کہہ کر ماموں واپس چلے گئے اور میں نے جلدی سے اپنا ماتھا صاف کیا. ماموں کا چومنا مجھے بہت ہی برا لگا تھا. میں 16 سال کی جوان لڑکی تھی، انہیں مجھ سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. جب سے میں جوان ہوئی تھی میرے ابا نے بھی میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی. پھر مجھے یہ سوچ سوچ کر بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ ماموں مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جائیں گے تو نہ جانے کیا سلوک کریں گے.
مجھے اس طرح باہر لے جانے کی انہیں کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی شاپنگ کے لیے، جبکہ مامی نے ایک دو دفعہ باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ ہمارے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تمہارے ماموں ڈھنگ سے نوکری نہیں کرتے۔ ماموں چلے گئے تو کچھ دیر کے بعد میں مامی کے پاس چلی گئی۔ مامی نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی ریشم، تیری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، تو واپس اپنے گھر چلی جا بیٹا، تیرا یہاں رہنا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں تجھے بچا نہیں سکوں گی۔ ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ وہ مجھے کس سے بچانے کا کہہ رہی تھی؟ کیا مجھے ماموں سے کوئی خطرہ تھا؟ کیا واقعی جو میں محسوس کر رہی تھی وہ سچ تھا؟ کیا ماموں کی نیت ٹھیک نہیں تھی؟ محسوس تو مجھے بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن پھر مجھے لگا تھا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، یا پھر مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ماموں میری امی کے بھائی تھے، وہ مجھے لے کر غلط سوچ کیسے رکھ سکتے تھے؟ لیکن آج مامی کے آنسوؤں نے میری سوچ کو صحیح ثابت کر دیا تھا۔ میں نے پریشانی سے مامی سے پوچھا کہ میں کیا کروں، تو وہ کہنے لگیں کہ تم اپنا سامان باندھ لو، میں تمہارا ٹکٹ بک کروا دیتی ہوں۔ ماموں آئیں گے تو تم کہہ دینا کہ ابا نے بلوایا ہے، وہ خود تمہیں ریلوے اسٹیشن چھوڑ آئیں گے، تم واپس چلی جانا۔ تم یہاں رہو گی تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گی، میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی۔ تمہارے ماموں کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی برا ہے، اور یہ تم دیکھ ہی چکی ہو۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنا سامان پیک کر لیا تھا۔ ایک دفعہ پھر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ماں کی ایک غلطی نے مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مامی نے مجھے روتے دیکھا تو کہنے لگیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تمہارے ماموں کی نیت میں کیسا کھوٹ ہے، ان کی نظر جس چیز پر ہے وہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم سے کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ مجھے اپنا رشتہ بھی بچانا ہے، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہارے ماموں نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ بس اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم واپس چلی جاؤ۔ وہ شاید مجھے یہاں سے بھیجنے پر شرمندہ تھیں، مگر وہ جو کچھ کہہ رہی تھیں وہ میرے ہی حق میں بہتر تھا۔ اسی لیے میں نے ان سے کہا کہ فکر نہ کریں، میں جانتی ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ کافی دیر بعد جب ماموں باہر سے لوٹے تو مجھے سامان باندھا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مامی نے خود ہی ان سے یہ جھوٹ کہہ دیا کہ ابا کا فون آیا تھا، ابا نے مجھے واپس بلوایا ہے اور ٹکٹ کا انتظام بھی کر دیا ہے، جبکہ مامی نے اپنے کسی جاننے والے کے ذریعے ٹکٹ بک کروایا تھا۔ ماموں نے کچھ نہ کہا اور مجھے لے کر گھر سے نکل گئے۔ مجھے ان سے خوف بھی آ رہا تھا اور اس بات کا سکون بھی ہو رہا تھا کہ اب میں واپس اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ ہم رکشے میں سوار ہو کر ریلوے اسٹیشن کی طرف جا ہی رہے تھے کہ آدھے راستے میں ماموں نے رکشے والے سے رکشہ رکوا دیا اور اسے کرایہ دے کر اتر گئے۔ میں بھی مجبوراً ان کے پیچھے اتر گئی۔ ماموں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک دوسری ٹیکسی میں بٹھایا اور اسے کوئی دوسرا راستہ بتا دیا۔ میں نے ڈر کے مارے پوچھا کہ ماموں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے، پریشان نہ ہو، تمہیں صحیح جگہ لے کر جا رہا ہوں۔ جیسے جیسے ٹیکسی رفتار پکڑ رہی تھی میرا دل ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے تھے، اور پھر کافی دیر بعد ایک چھوٹے سے مکان کے آگے ٹیکسی رکی۔ ماموں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھینچتے ہوئے اندر لے گئے۔ وہاں جا کر میری جان نکل گئی کیونکہ میری ماں رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ ماموں نے مجھے میری ماں کے قدموں میں پھینکا، کہنے لگے، اب اگر تو نے دستخط نہ کیے تو میں تیری بیٹی کے ساتھ وہ کروں گا جو تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اماں نے جب مجھے اپنے سامنے دیکھا تو ان کی جان نکل گئی۔ بنا سوچے سمجھے اماں نے ہر اس کاغذ پر دستخط کر دیے جو ماموں نے ان کے سامنے رکھے تھے۔ دستخط ہونے کے بعد ماموں نے اماں کو کھول دیا، کہنے لگے، اب واپس اپنے شہر جاؤ اس سے پہلے کہ میں تم دونوں کی جان لے لوں۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور سیدھا ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ سارا راستہ اماں سے پوچھتی رہی کہ کیا ہوا ہے، یہ سب کیا تھا، اور پھر ریل گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اماں نے مجھے ساری بات بتائی۔ ماموں کی نیت ہمیشہ سے ہی اماں کے حصے کی جائیداد پر تھی۔ میرے اسکول جانے کے بعد دادی نے اماں کو مار پیٹ کر گھر سے نکالا تھا اور اماں سے زبردستی لکھوایا تھا کہ وہ خود ہی گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اماں نے بھی غصے میں آ کر انہیں تھما دیا تھا اور سوچا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے گھر کچھ دن سکون سے گزاریں گی تو ابا کو ان کی قدر آ جائے گی۔
لیکن بھائی نے ایسا سلوک کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اماں کو لا کر اس چھوٹے سے گھر میں بند کر دیا اور اماں کے حصے کی جائیداد کے کاغذات بنوا لیے۔ جب اماں نے کسی طرح دستخط نہ کیے تو ماموں پریشان ہو گئے، لیکن پھر قسمت نے مجھے ماموں کے دروازے پر پہنچا دیا۔ انہوں نے میرے ساتھ جتنی بھی الٹی سیدھی حرکتیں کی تھیں ان سب کی تصاویر بنائی تھی، اور وہ تصاویر اماں کو دکھا کر خوف زدہ کرتے رہتے تھے، اور پھر جب انہیں دیکھا کہ میں واپس جا رہی ہوں تو مجھے پکڑ کر اماں کے پاس لے آئے اور انہیں بلیک میل کر کے اماں سے دستخط کروا لیے۔ مامی بھی اس حقیقت سے واقف تھی لیکن مجبوراً خاموش تھی۔ ہم واپس اپنے شہر پہنچے تو ابا اماں کو دیکھ کر دوبارہ جی اٹھے۔ اماں نے جب انہیں دادی کی ساری حقیقت بتائی اور ہم دونوں پر بیتا ظلم بھی سنایا تو ابا نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ اب ہم الگ گھر میں رہیں گے۔ بہت سالوں بعد صحیح لیکن ابا کو عقل آ گئی تھی اور ہم نے ایک نیا گھر آباد کر لیا تھا۔ آج کل کے اس دور میں سگے رشتوں پر بھروسہ کرنا بھی بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، اور کبھی میں سوچوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ ہم پر اتنا ستم کرنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔